اب اس میں جو آپ نے اختلاف پوچھا ہے، جو میرا علیحدگی کا اصل سبب ہے وہ تو صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ جماعت اسلامی ایک انقلابی جماعت تھی، اصولی اسلامی انقلابی جماعت۔ انتخابات سے اس نے اپنا دامن بالکل بچا رکھا تھا۔ سن 46 کے کروشل الیکشنز ہوئے ہیں اس ملک کے اندر، جن کے نتیجے میں کہ پاکستان وجود میں آیا، جماعت اسلامی نے اس میں بھی کوئی حصہ نہیں لیا، ووٹ بھی نہیں دیا۔ وہ کہتے تھے انقلابی عمل جو ہے وہ اور ہے، انتخابی عمل اور ہے۔ لیکن پاکستان میں آ کر مولانا نے جو بھی وقتی مصلحتیں دیکھی، ان کے تحت انہوں نے سمجھا کہ الیکشن میں حصہ لے کر یہ انقلاب کا عمل تو بہت طویل ہے، بہت لمبا ہے، وقت طلب ہے اور دقت طلب بھی ہے۔ اس وقت چونکہ ایک نعرے کی بنیاد پر پاکستان بن گیا، تو ایک نعرہ ہم بھی اس کو اپنا لیں تو ہو سکتا ہے کہ حکومت ہمیں مل جائے، تو پھر یہ کہ نظام تعلیم ہمارے ہاتھ میں ہوگا، ہم جیسے چاہیں گے بنا لیں گے، اسے ذہن بنائیں گے لوگوں کے، ذرائع ابلاغ ہمارے ہاتھ میں ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں نے اسے غلط سمجھا کہ یہ اصل میں جماعت اسلامی اس راستے پر آ کر اپنے اصل موقف سے منحرف ہو گئی۔ پھر یہ بھی نہیں ہوا کہ میں صرف اس خیال کی وجہ سے علیحدہ ہو گیا، میں نے یہ خیال پیش کیا پوری قوت کے ساتھ جب جماعت میں ایک جائزہ کمیٹی اس کے لیے بنائی گئی کہ جن لوگوں کو پالیسی سے اختلاف ہے وہ ان سے بات کریں، تو میں نے پہلے زبانی گفتگو کی، انہوں نے کہا آپ اپنی بات لکھ کر دے دیں، تو پھر میں نے 250 صفحے کا بیان دیا، اور وہ اب بھی موجود ہے کتابی شکل میں، تحریک جماعت اسلامی، ایک تحقیقی مطالعہ جس میں میں نے ثابت کیا کہ اس ایک اقدام نے جماعت کی تحریک کی نوعیت کو بدل دیا ہے۔ پہلے وہ ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت تھی، اب وہ اسلام پسند قومی سیاسی جماعت بن گئی۔ تو میرا جو ہے، چونکہ مولانا مودودی جو ہے اس پر مصر رہے، بعد میں بہت عرصے کے بعد سن 70 کے الیکشن کے بعد مولانا نے تسلیم کیا کہ یہ غلطی تھی جو ان سے ہوئی ہے۔ بہرحال لیکن جب تک کی بات میں کر رہا ہوں، یہ سن 55-56 کی بات ہے، تو مولانا اس پر جمے ہوئے تھے، لہٰذا میں نے راستہ ادا کر لیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مولانا مودودی سے کوئی اور اختلاف نہیں۔ مولانا مودودی ایک تحریک کے شروع کرنے والے بھی تھے، تو اس تحریک کے بنیادی فکر سے تو میں متفق ہوں، سوائے اس طریقہ کار کی تبدیلی کے۔ لیکن اور بہت سی باتیں ہیں جن میں مجھے اختلاف ہے، مثلاً یہ کہ اسلام میں زمینداری کا معاملہ اور جو ایبسینٹی لینڈ لارڈشپ ہے، اس کے بارے میں ان کی رائے کو صحیح نہیں سمجھتا۔ میرے نزدیک امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی رائے زیادہ صحیح ہے، قاضی ابو یوسف اور امام محمد کی رائے کے مقابلے میں، کہ مزارعت حرام ہے، اور ہمارے ہاں کی ساری خرابیوں کی سب سے بڑی جڑ جو ہے سیاسی اور قومی زندگی کی، جو بس کی گانٹھ جس کو کہتے ہیں، زہر کی گانٹھ، وہ یہی جاگیرداری ہے کہ ان جاگیرداروں کا یہ ایک جو میوزیکل چیئرز گیم بن کر رہ گئی، یہ ہماری ہاں کی سیاست۔ میں اس میں مولانا مودودی کے موقف کو صحیح نہیں سمجھتا۔ اسی طرح خلافت و ملوکیت نامی کتاب مولانا نے لکھی، وہ لکھی اس وقت ہے جب کہ ہم جماعت چھوڑ چکے تھے، اس کے بعد کی ایک تحریک ہے ان کی، تو اس کے بھی آدھے حصے کو میں بہت عمدہ سمجھتا ہوں۔ اصولی بحثیں جو ہے کہ اسلامی نظام کیا ہوتا ہے اور ملوکیت کا نظام کیا ہوتا ہے، اس میں فرق کیا ہے بنیادی، وہ بہترین ہے تحریر ان کی۔ لیکن یہ کہ خلافت سے ملوکیت تک زوال کیوں آیا ہے، اس کے اوپر جو ہے ان کے اسباب کا، اس کا تجزیہ میرے نزدیک ان کا صحیح نہیں ہے۔ اس میں انہوں نے کبار صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ذوالنورین ہیں، امیر معاویہ، عمرو بن العاص وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت شدید تنقیدیں کی ہیں۔ کچھ تھوڑی سی تنقید حضرت علی پر بھی ہے، لیکن یہ کہ ان تین پر بہت زیادہ ہے۔ اور جو اصل کردار تھا اس فتنے کا، عبداللہ ابن سبا، اس کا ذکر تک نہیں کیا، میں حیران ہوں۔ تو بہرحال اس طرح کی چھوٹی چیزوں کے اندر، لیکن یہ علمی اختلافات ہیں، اس کی وجہ سے تحریک سے انسان علیحدگی اختیار نہیں کرتا۔ تحریک سے متعلق دو باتیں ہوتی ہیں، بنیادی فکر، اس میں مجھے کوئی اختلاف آج تک نہیں ہے مولانا مودودی کے فکر سے، کہ اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، اس کے لیے جماعت کا التزام لازم ہے، یہ سارا چیزیں جو ہے میں آج بھی قائم ہوں، اور اسی پر میں نے پھر اپنی تنظیم اسلامی کو استوار کیا ہے۔ البتہ علمی معاملات کے اندر جیسا کہ میں نے کہا، مجھے ان سے اور بھی کئی اختلافات ہیں۔